دیکھیے، بنی اسرائیل کے علماء کا ایک بہت بڑا جرم یہ بتایا گیا تھا کہ وہ حق اور باطل کو آپس میں ملاتے تھے، اور علم آنے کے بعد بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے تفرقے کیے، فرقے بنائے، اور حق کو چھپایا، کہیں باطل کو آگے لائے، کہیں ملا کے پیش کیا۔ بالکل وہی کام ہمارے علماء کر رہے ہیں، آج ان کی اکثریت یہی کام کر رہی ہے۔ اور سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ ان کثیر من الاحبار و رہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ علماء اور مشائخ کی ایک عظیم اکثریت ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں سوال و جواب کا سیشن تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو منت مانتے ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے اور میں فلاں دربار کے اوپر بکرا چڑھاؤں گا، تو یہ کیسا ہے؟ تو اس نے دیکھیے بیچ میں کچھ اچھی باتیں بھی بتائیں کہ یہ جو مزار اور دربار اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے اندر نہیں ہیں، اور یہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ وہاں کے ملنگ کھاتے ہیں، اور اوقاف والے کھا جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ہر مزار کے اوپر ایک یونیورسٹی بنا دی جائے، اور یا لنگر خانہ بنا دیا جائے، اور یا کوئی اسپتال بنا دیا جائے، یا فوڈ بینک بنا دیا جائے، وہاں لوگ کھائیں آ کے۔ کھانا کھلانا تو اچھی بات ہے۔ اب دیکھیے وہ مزار کے اوپر جب یہ ساری چیزیں بنائیں گے اور کوئی بندہ وہاں فنڈز دے گا تو وہ اسی مزار کے کھاتے میں جائیں گے نا۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ مزار ہونا ہی نہیں چاہیے؟ کوئی مزار نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک قبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک گنبد نہیں ہونا چاہیے، ساری کی ساری قبریں کچی ہونی چاہیے اور قبرستان میں ہونی چاہیے، جو نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا اس دور کے اندر۔ اسلام کا طریقہ ہے، شریعت ہے کہ قبریں کچی ہوں اور ان کے اوپر کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے، کوئی قبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اسلام تو یہ ہے۔ اور پھر اس قبرستان کی جب زیارت کرے انسان جا کے تو موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے قبرستان جانے کا۔ پھر ان کے لیے دعا کی جائے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ ان قبروں کے اندر زندہ نہیں ہیں، نہ وہ سنتے ہیں آپ کی ساری چیزیں، نہ دعاؤں کو سنتے ہیں، جو بھی آپ دعائیں مانگے وہاں ان کے لیے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ عبرت کے لیے جاتے ہیں۔ باقی تو روح نکلنے کے بعد فرشتے اوپر لے جاتے ہیں، برزخ کے اندر اسب حیثیت ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ وہ تو یہاں روح قیامت سے پہلے آ نہیں سکتی ہے، یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں سے روح نکالتا ہے پھر وہ قیامت سے پہلے نہیں واپس آتی ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے مردے ہیں، ان کے اندر جان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ کوئی مردہ قیامت سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اور پھر اس طرح ایک کھچڑی بنا دینا، مکس کر دینا کہ ان قبروں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہاں لنگر خانے بنا دیے جائیں، تو پھر اسی طرح کفر و شرک کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ تو یہ اصل میں ان مولویوں نے ان کو ایک گمراہی سے اگر نکالا بھی ہے تو دوسری گمراہی کے اندر ڈال دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کا گمراہ عقیدہ سامنے آتا رہتا ہے، کفر و شرک کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی مکمل طور پر یہ شرک کا رد نہیں کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی بت کے ساتھ یا ان کا لگاؤ ہوتا ہے، یا انڈر گراؤنڈ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ شرک اور کفر کو یہ ختم ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ چاہے 1000 گالیاں دو، چاہے 100 گالیاں دو، چاہے 50 دو، چاہے 20 دو، چاہے 2 دو، چاہے 1 دو، چاہے آدھی گالی دو، تب بھی تم اللہ کی درگاہ سے راندے ہو۔ تمہارے سارے اعمال برباد، تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، اور بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے یہ پیش ہوں گے جنہوں نے فرقے بنائے ہیں۔ اللہ کی رسی کو انہوں نے توڑا ہے، اور ہر ایک نے اپنے مسلک کو پکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے مولویوں کو پکڑ لیا، اپنے اکابرین کو پکڑ لیا، اپنے سرپرستوں کو پکڑ لیا، اپنے امیروں کو پکڑ لیا ہے۔ ہر ایک اپنے مسلک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی بریلویت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا، چاہے کفر و شرک اس نے بھی لکھا ہو، کتنے شرکیہ باتیں اس نے لکھی ہو۔ دوسرا جناب فضائل اعمال زکریا صاحب کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، چاہے فضائل اعمال بھر دی اس نے شرک سے، کفر سے۔ کوئی ملفوظات کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی کشف المحجوب کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کی کتابوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی محی الدین چشتی کا گن گا رہا ہے، کوئی بری امام پر جا کے ناچ رہا ہے، بھنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی سیون شریف، کوئی داتا شریف، ان پر سونے کے دروازے لگاتے ہیں۔
امت کے قرضے گنے نہیں جا سکتے ہیں ان کے کندھوں کے اوپر، اور یہ قبروں کے اوپر سونے کے دروازے اور جنتی دروازے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلکوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا اور ان کے اوپر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی۔ ایسے اللہ نے اپنے باغیوں اور کرپٹ لوگوں کو ان کے اوپر اور مشرکوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، چاہے ان کے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے ان کے یہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے ان کے عسکری لیڈر ہوں، سارے کے سارے بالکل ایمان خالص کی الف با ان کو نہیں معلوم ہے، اے بی سی ان کو نہیں معلوم ہے، بلکہ ایمان کے دشمن بنا دیے گئے اور شرک کے رکھوالے اور گمبد کے رکھوالے بنا دیے گئے۔ گمبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا، اور گمبد کو ہٹانے کے لیے کہا جائے، کیونکہ اب یہی تو اس کا کفارہ ہے، بتاؤ اور کیا کرو گے؟ جب یہ چیز ثابت ہے کہ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے تو اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ان کو قائم رکھو، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ تو اس کا تو کام، اولین کام، پہلا کام یہ ہوتا ہے جب طاقت ہو جائے تو اسلام کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہ جیسا ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تو سارے ان گنبدوں کو توڑ دیا گیا، ایک ایک گنبد کو توڑا، اور اس کے بعد یعنی بتوں کو توڑا، اور ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا، اور ادب و احترام کے ساتھ نہیں بلکہ ٹھوکر کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جا کے نیچے پھینکا اور اس کو توڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے، کیونکہ یہ شرک کے سمبلز ہیں، شرک کی علامتیں ہیں، ان کو ہٹاؤ سارے کے سارے، کوئی ایک گنبد بھی نہ چھوڑو، کوئی ایک مزار بھی نہ چھوڑو، اور کسی ایک کو بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر گنبد ہے، تمہارے دماغ کے اندر شرک ہے۔ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، نہ بادشاہوں کے سامنے جھکنا ہے، نہ پیروں کے سامنے جھکنا ہے، نہ مولویوں کے سامنے، نہ جھنڈے کے سامنے، نہ کسی افسر کے سامنے، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی نہیں جھکنا ہے۔ جھکنا تکریم کے لیے صرف ایک اللہ کی ذات ہے بس، اس کے علاوہ جو کسی اور کے سامنے جھکتا ہے اس کے دماغ میں شرک ہے، اس کے پٹھوں میں، اس کے خون میں، اس کی رگوں میں شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی، یہ 2-3 دن رہ گئے رمضان المبارک کے، اللہ کے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر بال برابر بھی تمہارے اندر شرک رہا، تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے، تم پیاسے مرتے رہو، تمہارا کوئی عمرہ نہیں ہے، تمہارے کوئی حج نہیں ہے، اور تمہارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بالکل راکھ کا ڈھیر ہے، تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا، اللہ یہ کہ تم توبہ کرو، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اللہ اکیلے کے اوپر ایمان لاؤ اور پھر اس سے جم جاؤ، اسی کی دعوت دو، یہ تبلیغ ہے، اسی کی خاطر لڑو، یہ جہاد ہے، اسی کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاؤ، یہ اللہ کے دین میں لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارا ساتھی بنایا اور ہمیں ان کا ساتھی بنایا ہے، اور اللہ کی یہ دعوت اٹھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پھیلے گی انشاءاللہ، پوری دنیا کے اوپر غلبہ پکڑے گی، چاہے مشرکوں کے، کافروں کے، باغیوں کے، مرتدین کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائے تب بھی یہ ہو کے رہے گا۔